جو ہے اللہ کی پہچان، عرفان جو ہے اللہ کی پہچان، ویری ویری امپورٹنٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پہچان کو جانو، مطلب یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ از اللہ. تو فرمایا کہ اگر اللہ کی پہچان تم کرو گے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی پوری پہچان ہو گئی تو سمجھو کہ تم دریاؤں کے پانی پر خشکی کے جیسا چلو گے. کیا مطلب؟ کہ پانی پر چلنے کی طاقت آ جائے گی، کہتے اللہ کی پہچان ہوگی. اچھا، تو اس کی مثال سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پر چلنے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تابعین اور اولیاء کرام اللہ کی پہچان کی طرف اپنا پورا ریاضت کر کے اللہ کی پہچان حاصل کر کے کیا ہوا؟ ایک واقعہ سنو. جیسے حضور نے فرمایا پانی پر خشکی کی طرح چلو گے، تو یہ واقعہ سنو. اچھا، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، تو ایک دن کیا کرے، دیکھو اس زمانے میں ندیاں تھے، بڑے بڑے دریائے تھے، اور پار کرنے کے واسطے کشتیاں تھے، چھوٹے چھوٹے جہاز تھے. تو حضرت ذوالنون مصری کیا کرے، ایک کشتی جو سواری کی جاتی تھی اس پہ چڑھ کو بیٹھے. اب وہ کشتی آگے بڑھی، وہ کشتی میں بہت سارے لوگ بھی تھے، اور اس میں ایک موتیوں کا بیپار کرنے والا ایک آدمی بھی تھا. بیچ دریا میں وہ موتیوں کو بیچنے والا یا موتیوں کا بیپار کرنے والا بولا کہ میرے موتی چوری ہو گئے، میرے موتی چوری ہو گئے بولے. اب سارے لوگوں کی تلاشی لینا، دیکھے تو کون ہے؟ میں حضرت ذوالنون مصری بیٹھے. ذوالنون مصری کیسے تھے؟ ولی اللہ تھے. تو ان کا ڈریس کیسا رنگا؟ ڈریس سے بالکل اجاڑ جیسا رنگا، اور وہ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں. تو سارے جو کشتی والے تھے سب بولے میرے خیال سے یہ آدمی ڈاؤٹ فل دکھتا ہے، ان کے پاس ہی رنگا. بول کو سب نے حضرت ذوالنون مصری کی طرف لپکے، سب بھی ان کو پکڑ لی کہ تمہیں چرائے سو، تم بولو کہاں رکھیں، بولو بولو. تو آخر کیا ہوا، ذوالنون مصری اللہ والے انہوں بولے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بولے نہیں تمہیں دیں گے، اٹھاؤ. تو حضرت ذوالنون مصری کیا کرے، فوراً دریا کی طرف اشارہ ہاتھ بڑھائے، بولے ارے مچھلیوں وہ موتی کا تھے اس کا دے دو، کہاں رہے دو موتیاں دو. تو دیکھتے دیکھتے سارے کشتی والے دیکھتے رہ گئے کہ دریا کے کئی مچھلیاں منہ میں موتی لے کے اوپر آئے گا. تو حضرت ذوالنون مصری کیا کرے، چند مچھلیوں کے موتی نکال کو کشتی میں پھینکے گئے، لے تمہارے موتیاں بھی تمہیں بول کو. بعد میں کیا کرے، کشتی سے پاؤں اتارے سے بسم اللہ بول کو پانی میں چلے گئے. سارے کشتی والے دیکھتے رہ گئے، ذوالنون مصری دریا میں چلنے کو جاتی. اور آخر میں کیا ہوا، وہ موتی جو چوری ہو گئے، بولے انہیں اپنے بیگ ڈھونڈا تو بیگ میں وہ موتیاں جیسی کے ویسے پچھتا لیے. سارے کشتی والے پچھتا لیے، ارے کیا ناکام، کیا غلیظ کام کرا تو. ان کو سب بھی اسے مارنے لگ گئے. تیرے طرف سے ایک اللہ والی کو ہمیں الزام دیے، اور وہ دیکھو اللہ والی کیا پیارا اللہ والی ہے کہ مچھیاں لگا کے اس کے طرف سے موتیاں دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا پیاری آئی دیکھو. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بھی اللہ والی، انہوں بھی عرفان حاصل کرے. تو ایک دفعہ دور کہیں دریا کے کنارے ڈالے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دور ایک پل کے پاس سے ایک آدمی گرنے والا ہے، پانی میں گرنے والا ہے، ہوا میں چھے ہو رہے. حضرت ابراہیم بن ادم کیا کرے، ہاتھ سے اشارہ بتائے. وہ ہاتھ سے اشارہ بتائے نہیں کیا، پونچھ کھڑگا ہو رہے ہوا میں. ہوا کو حکم دیے پکڑ لے اس کو، گرنے مت دیکھو. تو ہواؤں پر حکومت ہوتی، پانی پر حکومت ہوتی اس کی، جو اللہ والے جو عرفان حاصل کرتے، اللہ کی پہچان حاصل کرتے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم اللہ کی پہچان حاصل کرو. اگر تم اللہ کی پوری پہچان حاصل کر لو گے تو تم دریاؤں کے پانی پر خشکی کی طرح چلو گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ کی عرفان کہاں ملے گا تم نا، قرآن میں ملے گا. قرآن میں عرفان ملے گا. اللہ کی پہچان چاہو تو قرآن کو ڈیپ سے ڈیپ پڑھنا شروع کرو. لیکن کیا ہے کہ قرآن آج کل کیا ہو گیا،
यूट्यूब में है और बड़े बड़े तफासिर है, सब हैं, लेकिन याद रखो मेरे बच्चों, मेरे बहनों, अल्लाह वालों से कुरान सीखना अलग है, किताबों से सीखना अलग है। याद रखो, कुरान का इल्म सिर्फ अल्लाह वालों की जबान से, उनकी दिलों से निकलती हुई जो आवाज है, ये अल्लाह की तरफ से आती हुई आवाज है, अल्लाह का इल्म है जो उनके खुलूब पर अल्लाह नाजिल करके लोगों को पहुंचाता है। तो ऐसे लोगों से कुरान सीखो जो अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से दिए गए इल्म को तुम्हें पहुंचाते हैं। इनसे सुनोगे तो कुरान को तुम सही सीखोगे, सही सुनोगे। वरना कुरान को रखो, आजकल कितने के लोग गुमराह हो गए, कुरान को रखो और कितने के लोग कैसे कैसे की जमाता बना लिए हैं, आले हदीस हैं, वहाबिया हैं, अहले कुरान हैं, मोतजिला हैं, क्या क्या नाम हैं, बहुत सारे फिरके निकल गए, सिर्फ कुरान को रखे, सब भी कुरान ही बोलते हैं, लेकिन कुरान को गलत समझने की वजह से, कुरान को गलत फहमी की वजह से वो लोग अपने अपनी तरीके से अपने दिमाग से ले लेकर क्या हुआ, कुरान से गुमराह हो गए। कुरान हिदायत भी देता है, कुरान गुमराह भी करता है। किनको? जिनके दिलों में कालागी है, जिनके दिलों में नुक्स है, उनको अल्लाह गुमराह कर देता है कुरान से। कैसे अल्लाह ने फरमाया, यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह ने फरमाया, हम बहुत सारों को गुमराह भी कर देते हैं, बहुत सारों को हिदायत भी देते हैं। गुमराह किसे करते हैं? जो फासिक हैं, जो गुनहगार हैं, जो दिलों में कजी कजी रखने वाले हैं, दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले, उनको अल्लाह गुमराह कर देता है। तो मेरे बहनों, मेरे बच्चों, इंटरनेट है, गूगल है, इसमें जाकर कितने की तुम देख लो, कहां कहां से तुमको कैसा कैसा कंफ्यूज करने का जो इल्म मिलेगा, तलाटे में आ जाएंगे। उसके वास्ते में क्या बोलता हूं हमेशा, ये किसी का दामन थामो, जो तुम ना कुरान सही तरीके से सिखाता है, उसी का दामन थामो, इंशाल्लाह तुम सीधे रास्ते पर रहोगे। खैर, तो कुरान से इरफान हासिल होता है। इसी तरह हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, राबिया बसरी एक औरत थे, क्या थे वो? कनीज थे, गुलाम थे, इन्हें किसी के नौकरानी गुलामी में थे। तो गुलाम, वो नौकर के मालिक क्या करे, रहम कहा को उनको छोड़ दिया। तो वो राबिया बसरी सारे सारे दिन, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते गुजारते क्या हासिल करे? इरफान हासिल करे। कैसा इरफान? अल्लाहु अकबर। उनको देखने के वास्ते हजारों किलोमीटर से, हजारों माइल से मिलने लोग आते थे, बड़े बड़े औलिया इकराम उनसे मिलने आते थे। खासकर हजरत बिन उनके हसन बसरी, उनके दौर के जो बड़े वली थे जिनका नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी उनके पास जाते थे इल्म सीखने के वास्ते। तो मेरे बहनों, ऐसे इरफान का इल्म हासिल करने वालों का दर्जा उतना बुलंद हो जाता है। एक और वाकया राबिया बसरी का सुन के चलो, देखो इरफान हासिल हुआ तो कैसा दर्जा देता अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया और हजरत इब्राहिम अदम दोनों मक्के को गए। कैसा जाते हैं देखो। हजरत इब्राहिम अदम क्या करे, बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने क्या करे, दिल में नियत कर लिए, मैं अल्लाह के दरबार को जाता हूँ तो हर चंद कदम पर सिजदा करते हुए जाऊंगा, अल्लाह को सिजदा करते हुए उसके दरबार को जाऊंगा। तो इसी तरह आपने सजदा 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 करते 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 मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंच को मक्के में जाकर देखे तो क्या है, काबतुल्लाह गायब है। अरे या अल्लाह, तेरा घर गायब है। क्या बोले? या अल्लाह, हाउ कम? मक्का नहीं, मक्के में काबतुल्लाह गायब है, कहां चले गया? तो वहां से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, काबतुल्लाह मेरी आशिका को वेलकम करने गया है। हजरत इब्राहिम एकदम घबरे हो गए, दौड़ रहे आशिका बोल को ढूंढते हुए गए। देखे तो क्या है, हजरत राबिया बसरिया लुढ़कते हुए आ रहे थे। कहा? काबतुल्लाह को। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, देखा मेरे आशिका को? अरे उसके दरबार को आने का अंदाजा देखो, पूरा रास्ता अपने घर से जमीन पर लुढ़कते हुए आ रही है। बताओ तुम अफजल हो कि वो अफजल है? अल्लाहु अकबर। तुम अफजल हो कि वो अफजल है? अल्लाहु अकबर। तो राबिया बसरिया का क्या मकाम था कि काबतुल्लाह खुद जाकर उनको वेलकम कर रहा है। तो ऐसा मकाम था माँ,
ایک عورت بھی اگر صحیح طریقے سے علم حاصل کر کے ریاضت کر کے اللہ کی طرف عبادتیں کر کر اگر رتبہ حاصل کر لے تو اللہ اسے بھی درجہ دیتا ہے. ناٹ اونلی فار مین, ویمن آلسو ایکولی گیون. اللہ کا عرفان دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ان کو بھی درجہ دیتا ہے. دیر از نو ڈفرنس اللہ کے پاس. تو آگے اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں بنایا گیا ہے وہ حق ہے. آسمانوں کی بناوٹ دیکھو, چاند اور سورج کی بناوٹ دیکھو, اس میں جو ستارے ہیں اس میں دیکھو. ارے غور تو کرو کہ یہ بنانے والا کون ہوگا, یہ کیسی حکمت سے بنایا ہوگا. اگر تم جانو گے تو واقعی تم پکار اٹھو گے, واقعی اس کے بنانے والا حکیم ہے, زبردست طاقت والا ہے. تو میرے نبی, میرے محمد, میرے پیغمبر تم کو بلاتا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا بڑی حکمتوں کے ساتھ. اور آگے اللہ نے فرمایا وہ اجل مسمى, کیا فرمایا جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں وہ حق کے ساتھ ہے, اور یہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہے, یہ جسٹ فار سم ٹائم بینگ ہے, یعنی اس کا ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم کے بعد جو کچھ بھی بنایا گیا زمین اور آسمانوں سب فنا ہونے والا ہے, یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے. تو قیامت قائم ہونے تک یہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں باقی رہیں گی, لیکن قیامت جیسے ہی قائم ہوگی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز کو پورا فنا ہونے والا ہے. باقی کون رہے گا؟ اللہ کی ذات, اللہ کی ذات. سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے کہ جو زمین اور آسمانوں کی چیز ہے یہ صرف ایک ٹائم کے لیے, ایک وقت مقرر. اس واسطے آپ دیکھیں گے انسان بھی چند دنوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بادشاہ گشا سب بناتا ہے, اسے موت دیکھو اللہ بتا دیتا ہے ارے بابا تو کچھ بھی نہیں تھا, ارے تو مٹی کو مٹی چل جاتا, سمجھے, فنا ہو جاتا. تو کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی, نہ مال, نہ دولت, نہ انسان, نہ جن, نہ بشر, نہ کوئی مخلوق دنیا میں قائم رہنے والی نہیں ہے. سب کو فنا ہے, سب کو موت ہے, اور آخر ایک دن سب فنا ہو کر قیامت میں پھر واپس انسانوں کو اٹھایا جائے گا. سمجھے نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو, جو میرے نبی تم کو بلاتے ہیں قرآن کی باتیں سنا کر, یہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس نے تم کو بنایا, سارے کائنات کو بنایا, اور یہ سب چیزیں تم کو بتا رہا ہے کہ یہ سب بنانے میں اس کی حکمت ہے. وہ غالب ہے, سارا کنٹرول اس کے پر ہے, ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ساری چیزوں پر تم کو چند دنوں تک مہلت دی گئی ہے. اگر تم ان چیزوں کو لے کر اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو واقعی تم کامیاب ہو کر قیامت میں انعام کے لائق بنو گے. اگر نہیں, دنیا کی چیزوں میں گر کر, دنیا کی چیزوں میں بس کر اور اسی کو اپنی پوری زندگی سمجھ کر اگر ٹائم پاس کرو گے تو واقعی تم خسارے میں رہ جاؤ گے. اور اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو بتوں کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہے, ان سے تم اگر تم اعراض نہیں کرو گے, ان کو تو چھوڑ کر تم اللہ ایک کی معبودیت کو نہیں مانو گے, واقعی تم خسارے میں رہو گے, تم گھاٹے میں رہو گے, اور قیامت کے دن تم کو سزا کڑی سے کڑی ملنے والی ہے. تو یہ جو بدھ بنائے گئے, یہ جو کیا تھے, یہ ان کی طرف سے اپنی طرف سے بن گھڑت اپنے عقیدے سے بنائے گئے تھے, اس کا کوئی جواز نہیں